السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ خیرت سے ہیں؟ السلام علیکم اتبع الہدا. خیرت سے ہیں بھائی؟ کیسے ہیں فراری صاحب؟ راڑی خیریت ہے؟ میرا راڑی بولا ہے تم نے مجھے جی مجھے کیا بولا تھا آپ نے ابھی؟ فراری صاحب، آپ پچھلے ہفتے بھاگ گئے تھے نا مجھ سے، فرار ہو فراری گئے صاحب، تھے. اچھی بات ہے، میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ اس طرح باتیں نہ کریں. اب میں آپ کو ادب اچھا سے لے کے آیا ہوں، میں آپ کو سلام کہتا ہوں بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ میں ادھر شروع ہوئی سے آپ نے ادھر گالی دینا، بے احترامی کرنا شروع کر دی. فراری صاحب، میں نے آپ کو نہیں، دیکھا، آپ بعد میں بھاگ آپ گئے نے تھے کلپ نا. بنایا تھا کہ میں نے بہت انتظار کیا حسن اللہ یاری کو. حسن اللہ یاری نے مجھے نہیں لیا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا. میرے سامنے جو لوگ کال کرتے ہیں نا، ویڈیو کال، وہ سب کے چہرے آ جاتے ہیں. میں نے آپ کا چہرہ پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. تو آپ جو ہے نا، آپ اگر ابھی سے آپ کی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں، اوکے، آپ مررت آپ بالایمن بھی علماء یسبنی، کرام اس کو دفعہ میں نظر یا انداز کرتا اپنے ہوں. مخاطبین کو عرب طرح شاعر طرح کہتا ہے کے نا، مررت القابات بالایمن سے نوازتے یسبنی، ہیں نا. مررت بالایمن یسبنی دیکھیں. مضیت ثم قلت تو لا یعنینی. اوکے، جی تم جی ابھی میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہانہ نہ بنائے. میرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ بات نہ کروں، کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم احسان سے اس کو سلام دو، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا. اس کو بھائی صاحب کہہ دو کہ کیا حال چال ہے، وہ سامنے سے آپ کو گالی دے رہا ہے. وہ شخص گفتگو کا لائق نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیونکہ یہ پھر ڈرامہ شروع کر دے گا کہ اللہ یاری مجھ سے بھاگ گیا ہے. لیکن میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. لیکن اب آپ کی خدمت میں عرض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں پہ ہوتے ہم آپ کو کپ پلاتے، چائے میں کپ پسند ہے نا آپ کو، لیکن آپ یہاں پہ نہیں ہیں تو ہم آپ کا دور سے فقط سلام کہہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. اوکے، السلام علیکم اتبع الہدا. میں نے بھی تو سلام کیا، میں نے بھی تو سلام کیا آپ کو. اچھا، مجھ پہ وعلیکم السلام تو نے نہیں کہا نا، وہ جی کافروں تو والا جواب دیا. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جو جواب اللہ یاری صاحب. مسلمان کفار کو دیتے ہیں، اس نے وہ سلام کا جواب مجھے دیا. کوئی بات نہیں، اوکے، گالی پہ گالی. حضرت موسیٰ علیہ مجھے آپ سے السلام نے یہ توقع بھی کچھ سلام نہیں ہے کہا نا، تھا نا او بھائی. جب فرعون کے پاس گئے تھے. میرا اور آپ، ہاں میں فرعون نہیں ہوں. میں نے الوہیت کا ادعا نہیں کیا ہے. وہ بھائی جب آپ پچھلے ہفتے یہاں پہ وہ ہکے بکے رہ گئے تھے 2 ہفتے پہلے، جب میں نے سورہ حجرات پڑھی تھی نا، آپ سے جب آپ کے امام کی وہ حالت ہے تو آپ سے توقع بھی کچھ اور نہیں ہے. اوکے، اب شروع کریں. ہاں، کبھی تو نہیں آئی آپ کو؟ جی بسم اللہ. اب شروع کریں. آپ اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ کریں. کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک دلیل لایا ہوں، اور اس پر گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ آپ بات کریں گے اور 10 منٹ میں بات کروں گا، اور موضوع کیا ہے؟ موضوع کوئی بھی بتائیں. کسی کے بیچ میں بات نہیں کرے گا، بات کاٹے گا نہیں کسی کی. ٹھیک ہے موضوع کیا اللہ ہے؟ یاری صاحب؟ موضوع کیا ہے؟ میں صرف اور صرف ایک دلیل پہ بات کروں گا، وہ یہ کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعنَةُ اللَّهِ. مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اچھا، اب مزید. اہل تشیع حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھے خلیفے مولا علی ہیں. اس حساب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو اس پر گزارش یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں. اس کے باوجود خلفاء کی لسٹ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ آپ بتائیں گے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ جس کی امامت قرآن کی نص صریح، نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بقرہ 124 آیت. جس کی امامت
قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء اکرام تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ خلفاء کی لسٹ میں نہ حضور علیہ السلام کو شامل کیا گیا اور نہ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ اچھا، اس کے علاوہ اصول کافی میں کتاب الحجہ باب ان الائمۃ ورثوا علم النبی و جمیع الانبیاء والاوصیاء الذین من قبلہم، امام جعفر صادق سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعط الانبیاء شیئا الا فقد اعطاہ محمدا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمام انبیاء کو عطا فرمایا وہ سب کا سب رسول اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، وہ خلافت حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ امام جعفر صادق کے مطابق حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو خلفاء کی لسٹ میں کس اصول کے تحت حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ خارج کیا گیا اور کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا؟ یہ میرے سوالات ہیں، ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ ختم؟ بہت شکریہ جی۔ اوکے اچھا چپ کرو، ابھی آپ نے ٹائم لیا ہے بھائی، آپ کی مرضی سے، آپ نے خود کہا کہ سامنے والے کو 10 منٹ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے فراڈ کیا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہے نا انہوں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، پوری حدیث پڑھتے ہے تو پوری حدیث میں اس کا جواب تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب 100 منقبہ لفضل بن شاذان، فضل بن شاذان جو شیعہ محدثین میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے 100 منقبہ۔ اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 125 منقبت نمبر 95 میں یہ روایت ہے، منقبت نمبر 95۔ حدیث یہ ہے، حدیث کو پڑھیں، حدیث میں سب جواب خود ہے۔ اور روایت کرتے ہیں علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، من لم يقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ، جو نہ کہے کہ میں 4 خلفاء کا چوتھا خلیفہ ہوں، 4 خلفاء میں سے چوتھا خلیفہ ہوں، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ قال الحسين بن زيد قلت لجعفر بن محمد قد رويتم غير هذا فإنكم لا تكذبون، قال نعم قد قال الله تعالى في محكم كتابه۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں جن خلفاء کا ذکر ہے وہ خلفاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام، فَكَانَ آدَمُ أَوَّلَ خَلِيفَةِ اللَّهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا۔ وقال إنا جعلناك خلیفة في الأرض فكان داؤد ثانی، دوسرا جو ہے داؤد علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ وكان هارون خلیفة موسیٰ، ہارون خلیفہ موسیٰ علیہ السلام ہے، قال اخلفني في قومي وأصلح، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں۔ تو یہ 3 حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلیفہ کہا، اوکے؟ تو باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا قرآن میں، تو یہ لفظ یہ قرآنی لقب ہے ان حضرات کے لیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے بعد اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے بعد ان کو خلیفہ کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے احادیث میں ان کو خلیفہ کہا اور کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی مرتبے پر ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ تو یہ نص ہے، اسی حدیث میں یہ لکھا ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ آپ کا اشارہ یہ ہوگا کہ بھائی ابو بکر، عمر جو ہیں، عثمان جو ہیں، یہ خلفاء ہیں، تو یہ امیر المؤمنین علیہ یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، کیا ہوا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟
یہ ذرا یہ حوالہ دوبارہ پڑھنا، میت المنقبت کا حضرت میں تو ہارون علیہ میں السلام کی دوبارہ جانب نہیں پڑھوں گا، دوبارہ نہیں پڑھوں گا. آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. یہ آپ کا کام تھا کہ حدیث کو پوری طرح نقل کرتے. اسی حدیث کے ذیل میں تھا، آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ نے کہاں سے اٹھا لیا. آپ نے نہ کتاب کا نام ذکر کیا. خلافت کے اور لیے بھائی کون چپ سی کرو آیت پڑھی پلیز، تھی چپ آپ نے؟ کرو پلیز، چپ کرو. آپ کو یہ آپ کا کام تھا، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. میں نے سب لوگوں کو لیے پڑھا ہے. ان کو آپ نے خود کہا تھا ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے نا. آپ نے خود کہا تھا. میں نے آپ کی بات کاٹی ہے نہیں کاٹی ہے؟ آپ نے خود جو اصول آپ نے برقرار کیا، آپ نے خود اس پہ پیر رکھا ہے. لازمی بات ہے. میں نے آپ جس اجازت مانگی نا، میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی. میں نے کہا چپ بھی کرو نا. اب بولا بھی کہ چپ کرو. یہ آپ کا کام تھا کہ یہ حدیث نقل کرتے. آپ نے یہ حدیث نقل نہیں کیا. یہ میرا قصور ہے. آپ حدیث کو پہلے سے ریسرچ کرتے کہ آپ نے کسی کتاب کا نام بھی نہیں لیا کہ فلان کتاب میں یہ حدیث آئی ہے. ایسے شروع ہو گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ من لم يقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. اچھا، ابو بکر عمر ہو ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب میں. کیوں نہیں ہو سکتے میرے محترم ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھاگ گئے تھے پچھلے ہفتے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابو بکر عمر ہے. ابو بکر عمر ہے. یہ تو بخاری میں، سنن نسائی سب میں ثابت ہے کہ اس کا شان نزول کون ہے؟ ابو بکر عمر ہے. اچھا، اب میرے محترم ناظرین، جو شخص لا یعقلون ہے، اس کی قرآن مجید کن لوگوں کو کہتا ہے کہ لا یعقلون؟ دیکھو عزیزو، میں اب جو شخص قرآن پہ ہنسے، قرآن اس کو برا لگے، وہ اس کی اپنی بے ایمانی ہے. اس میں میرا قصور نہیں ہے. دیکھیں، اگر ایک قرآن کی ایک آیت پہ آپ شک کریں کافر ہوتا ہے. ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ قرآن کی ایک آیت پہ آپ شک کریں وہ آپ کافر ہو. اب قرآن کی آیت آپ کو بری لگے، اس میں میرا قصور نہیں ہے. اب یہ ثابت ہے کہ یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. وہ میں نے پچھلے ہفتے ثابت کیا. اب مزید چاہیے ان کو دلیل، میں ثابت کروں گا. پھر جو لا عاقل ہیں وہ کون ہیں؟ جن کی عقل نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بدترین تکفیر ہے. بدترین. نہ صرف کہ یہ خلیفہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 2 3، بلکہ یہ ہر انسانیت کے مرتبے سے ساقط ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھو ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، گونگے بہرے جو سوچتے نہیں، جو لا عاقل ہیں وہ شر الدواب ہیں. یہ کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تالیف ابن عطیہ الاندلسی، الجزء الثانی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر آپ کا ٹائم ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کہاں پورا ہوا ہے؟ المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتبة من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل. اور نہیں ہوا. کہاں پورا ہوا ہے بھائی؟ ابھی تو میں نے شروع کیا. چپ کرو. اس آیے مبارکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے چپ کرتے ہیں. چپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس آیے مبارکہ سے یہ ہے کہ جس صنف کفار کی جس صنف کی بیان کی جا رہی ہے وہ بدترین مخلوق ہیں. یعنی بدترین مخلوق. اچھا، یہ پتہ چاہیے چلا کہ جو لا عاقل ہیں وہ کافر بھی ہیں اور وہ بدترین مخلوق بھی ہیں. وَأَنَّهَا أَخَصُّ الْمَنَازِلِ لَدَيْهِ، ان کا مرتبہ سب سے پائن تر ہے کہ وہ من الكلب العقور والخنزیر ونحوهما. کلب عقور جو کتا ہوتا ہے، جو اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا نا، وحشی کتا جو گلیوں میں پھرتا ہے، آوارہ کتا، اور خنزیر، ان سے بھی بدتر ہے. یہ قرآن یہ نشرت یہ آیا ہے قرآن. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے قرآن میں آیات ہیں اس کی مذمت میں کہ جو لا عاقل ہیں، اس طرح نہیں کہ لا عاقل پاگل ہیں، یعنی وہ ہدایت کے راستے سے جو نکل گئے، یہ ان کی یہ منزلت ہے. اچھا، جب یہ آپ کو پتہ چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا بخاری کی اور اللہ آپ کا بھلا کرے سنن نسائی کی. یہ کتاب صحیح بخاری ہے. اور کہاں پورے ہو گئے؟ شابدار حیات تراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 884 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ حدیث نمبر 4847، یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جو شخص وہ ہر لحاظ سے بدترین مخلوق ہے قرآن کی نص سے اور آپ کی اپنی کتب سے. وہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول کے جانشین ہو سکتے ہیں، خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں. ہم مان جاتے ہیں. ہم سب آج وہابی بن جائیں گے. سنی نہیں، وہابی کٹر اور ناصبی بن جائیں گے.
جھوم جاؤ، شیو جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف